الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، قرآن پاک کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مطالبہ ہے اہل ایمان سے، مطالبہ ہے مومنین سے، مطالبہ ہے ان کلمہ گو افراد سے جو پہلے سے مسلمان کہے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت جلال آبادی علیہ الرحمہ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ مزاج کا، طبیعت کا، من کا اسلام اللہ کو مطلوب نہیں ہے، تقاضے کا، وقت کا، آواز کا، مطالبے کا اسلام اللہ کو مطلوب ہے۔ خدا کی بارگاہ سے جب جیسا تقاضا جس وقت آ جائے، ایک مومن اس پر کھڑا ہو، قائم ہو، لبیک کہتا ہوا آگے بڑھے۔ اس نوع کا ایمان، اس نوع کا اسلام اللہ کے یہاں بندوں کی جانب سے مطلوب ہے۔ آپ حضرات بزرگوں کی بستی کے لوگ ہیں، بہت سی مقتدر نایاب شخصیات آپ کے درمیان آپ کی بستی میں گزری ہیں، اور بہت سے بڑے احباب، بڑے حضرات ابھی موجود ہیں جو گزر گئے۔ پروردگار ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش پر ہمیں گامزن رکھے۔ جو حضرات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سے استفادے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم قرآن مجید کی ایک آیت بار بار آپ کے درمیان پڑھ رہے تھے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت پر شکر ادا کرو۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایسی مقتدر نایاب شخصیات میسر ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت قاری عاصم عمر صاحب، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل۔ سالوں پہلے ان سے یہ قصہ دہلی میں ایک مجلس میں سننے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ 1980 میں جب میں ابتدائی مراحل میں امریکہ قرآن پاک سنانے کے لیے گیا، اور پھر چند سالوں کے بعد مستقل وہاں اقامت اختیار کی، تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ خال خال مسلمان دیکھنے کو ملتے تھے۔ اور جب میں نے مستقل سکونت اختیار کی اور وہاں پڑاؤ ڈالا، تو اس زمانے کی صورتحال یہ کہ ایک شہر سے فلائٹ پکڑ کے دوسرے شہر جمعہ پڑھنے جانا ہوتا تھا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہی ایک موقع میری زندگی میں آیا
کہ میں کسی خطے میں مقیم تھا، نماز جمعہ ادا کرنی تھی، تو ایک شہر سے فلائٹ لی، دوسرے شہر گیا، اور ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد باہر نکل کر میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں مسلم کمیونٹی کے لوگ فرائیڈے کے دن، جمعہ کے دن کہیں اگر اکٹھا ہوتے ہوں، جمع ہوتے ہوں، اور آپ کی معلومات میں یہ بات ہو تو میری رہنمائی کریں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس نے گاڑی میں گیئر ڈالا، ریس دی، بھگایا، اور ایک مختصر سی مسافت طے کر کے ایک بڑی سی بلڈنگ اور اس کا بڑا سا دروازہ، اس کے سامنے لے جا کر اس نے گاڑی روکی، اور نتیجہ یہ کہ گاڑی روکنے کے بعد اس نے اشارے سے قاری صاحب سے کہا یہاں اندر آپ چلے جائیں، میری معلومات یہ ہے کہ فرائیڈے کے دن مسلم کمیونٹی کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ ہلکے سے جا کے پش کیا، کھولا، تو میں نے دیکھا کہ باضابطہ صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح کا ماحول ہے جیسے نماز جمعہ کی تیاری ہوتی ہے۔ میں پہلے سے باوضو تھا، جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اذکار میں مصروف ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ وضو خانے پر وضو کر رہے ہیں، اور ایسے جیسے انہی کا انتظار ہو رہا ہو، اور ان کے آ جانے کے بعد جمعہ کی نماز کی جو شرائط ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے جو لوازمات فقہاء نے مرتب کیے ہیں، ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چند لوگ آ گئے، اور ویسا کچھ نہیں ہوا جیسے ہوتا ہے جمعہ کی نماز میں، اذان ثانی ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بر صغیر میں تو اردو کا خطبہ بھی ہوتا ہے، پھر عربی کا خطبہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ امریکہ ہے تو کم از کم اذان ثانی کے بعد خطبہ تو ہوتا۔ قاری صاحب کہتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے سمجھا بھائی امریکہ ہے، یہاں تو ہر دن ایک اپڈیٹ ورژن سے دنیا گزرتی ہے، یہاں نہیں معلوم کس مسلک و منہج کی یہ لوگ ہیں، نماز ادا کرنی ہے، چلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر کہی گئی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کھٹکا تو پہلے ہی لگا جب اذان ثانی نہیں ہوئی اور خطبہ نہیں ہوا، تو یہ خیال تو پہلے ہی سے رہا کہ نہیں معلوم کس مسلک کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ نووارد تھا، مسافر تھا، چپی سادھی، اور ان اللہ کے بندوں کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں امام نے اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، ثنا پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ فاتحہ انہوں نے تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ قاری صاحب کہتے ہیں اللہ، اب تک تو مسلک ہی کا خیال آ رہا تھا، اب تو خیالات ادھر ادھر جانے لگے، نہیں معلوم کون لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے رکوع کیا، دونوں سجدے ہوئے، پھر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر رکوع، پھر سجدے، اور پھر تشہد میں بیٹھ گئے، اور سلام جیسے ہی پھرا تو قاری صاحب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے انگلش میں کہا ان سے کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی تو سارے مجمع نے ان کو دیکھا، اور سب نے یہ تأثر دیا کہ یہ بندہ نووارد ہے، مسافر ہے، اسے ہمارے حالت اور عمل کا پتہ ہی نہیں، ورنہ اعتراض ہی نہیں کرتا۔ تو آگے سے جو مسلح پہ بزرگوار تھے انہوں نے کہا آپ مسافر ہیں؟ بولے ہاں مسافر ہوں۔ اچھا تبھی تو قاری صاحب نے کہا تبھی تو کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں ہم تو جتنا اسلام، جتنا قرآن جانتے ہیں وہ سب کچھ پیش کیا ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہ اسلام آتا ہے نہ قرآن آتا ہے۔ اب اگر ہم یہی تسلیم کر لیں کہ یہ بات 1980 کے بعد کی امریکہ کی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں اتنی گمراہی اس وقت بھی نہیں تھی۔
اس زمانے میں بھی وہ مرد قلندر، وہ دیوانے، وہ بزرگان دین، اہل اللہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے یہاں پائی جاتی تھی، جنہوں نے علوم نبوت کے ایسے چراغ آپ کے یہاں روشن کیے کہ اسی زمانے سے لے کے آج تک جو آگہی اور جو شعور آپ کو عطا ہوا ہے، اس کے نظارے اور اس کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو حضرت مولانا دامت برکاتہم جو پڑھ رہے تھے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس پر بھی آپ شکر گزار ہوا کریں کہ آپ کسی ایسے خطے میں بستے ہیں جہاں پل پل مدارس ہیں اور قدم قدم پر علماء ہیں، مشائخ ہیں، صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں۔ اور اب جب 2014 کے بعد ملک میں ایک دوسرے رخ نے کروٹ لی ہے اور تصویر پورے طور پر بدل گئی ہے، یہ گنہگار ایک بات کہا کرتا ہے اور بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہے، لوگوں اگر تمہارے علماء اور مشائخ نے دینی چراغ نہ جلائے ہوتے تو جو گمراہی اور ارتداد اس وقت اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تمہیں دیکھنے کو مل رہا ہے، چشم تصور سے سفر کرو اس دنیا کا، تخیل کی زمین بچھا کر دیکھو، اندازہ لگاؤ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، مشائخ نہ ہوتے، دینی سلاسل کا ایک بہتا ہوا دریا نہ ہوتا، تو پھر اندازہ لگاؤ گمراہی کا حال کیا ہوتا، دین پر چلنے والے لوگوں کی زندگیوں کا حال کیا ہوتا، ارتداد کہاں ہوتا جب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ گمراہی کے سلاسل موجود ہیں۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس پر بھی شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء دیے، مدارس دیے اور صحیح تعبیرات کا علم رکھنے والے افراد آپ کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اس کا بہترین نتیجہ مرتب ہوگا، اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہی کافی ہوتا کہ آپ اپنے خطے، اپنے علاقے کے علماء کو سنتے اور بھرپور سنتے، پیٹ بھر سنتے، سیر حاصل سنتے، اور وہی آپ کے لیے کافی وافی شافی ہوتے۔ لیکن یہ کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ذرا نئی نئی چیزوں کا ٹیسٹ کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو یہ ٹیسٹنگ کا زمانہ ہے۔ یوٹیوب پہ کسی کو چیختے دہاڑتے چلاتے سنا، تاریخ لے لی، آئیے آپ بھی ذرا اپنا جو ہے جوہر دکھا کے یہی رہ گیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑے لوگوں کے درمیان عرض کر رہا ہوں، کئی بار جلسوں میں گفتگو کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ایک جوہری نے اپنے جوہر دکھا دیے، اب ہماری باری ہے، ہمیں اپنے جوہر دکھانے ہیں، اور بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اپنے اوپر، اللہ کہیں آپ کی گرفت نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے کہ دور تک بھی نظر نہیں آتا دینی منفعت اور دینی افادیت اور اللہ کے بندوں کے خیال کے ساتھ بات تک پہنچانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے اور صحیح سمت میں اس حوالے سے سفر کی توفیق عطا کر دے۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس مناسبت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا ایک مضمون سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، بہت مختصر۔ حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اگر ایک عام مومن سے یہ کہا جائے کہ تم پورا اسلام لاؤ تو یہ بات اس کے لیے ذرا مشکل ہوگی، اور وہ اس ڈیفینیشن کو حقیقت کے آئینے میں اتار کر اپنے لیے ذرا مشکل سمجھے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حلوہ تیار کیا ہے، اس حلوے کو کھا لو اور نتیجے میں پورا اسلام تم سے قریب ہوگا اور تم پورے اسلام سے قریب تر ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرماتے ہیں شیخ الاسلام کی 5 باتیں حضرت حکیم الامت علیہ الرحمت نے لکھی ہیں، ان 5 باتوں پر عمل کرنے والا بندہ گویا کل اسلام کو اپنانے والا ہوگا۔ یوں آپ کہہ لیں کہ ایک عمارت ہے،
اور وہ عمارت اسلام کی ہے، وہ عمارت ایمان کی ہے، وہ عمارت شریعت کی ہے، وہ عمارت مصطفیٰ کے نظام کی ہے، اور اس میں 5 پلر لگائے گئے ہیں، ان پر وہ عمارت منحصر ہے، ٹکی ہوئی ہے، ان کا وہ عمارت ان 5 پلروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہر ایک پلر کو آپ اپنائیں گے تو اسلام کی تعمیر مکمل ہوگی، ہر ایک پلر کو آپ تیار کریں گے تو دین کی یہ عمارت مکمل ہوگی، تو شریعت کی تکمیل آپ تک پہنچے گی اور آپ شریعت کو مکمل اپنا سکیں گے۔ ان 5 باتوں میں بنیادی بات ہے توحید کی حفاظت۔ ہم نے اور آپ نے اس کا اقرار کیا، اس کا اعلان کیا، مسلمان کہلائے۔ اس اعلان کے بعد ہم نے اور آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ کون ہے؟ خدا کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کی ہمسری کرنے والا۔ ہم ایک ایسی ذات کو مانتے ہیں، ہم ایک ایسی ذات کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے ایک ایسا پاکیزہ تصور عطا کیا ہے، ایک ایسی صاف ستھری زمین عطا کی ہے جہاں شرک کا شائبہ نہیں ہے، آمیزش تو کجا، شرک کا خیال تک نہیں ہے، اس کا کہیے کہ اس کی زمین تو کجا۔ ہمیں اور آپ کو پابند کیا گیا ہے اس اللہ کا اقرار کرو جس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، جو کسی سے نہیں جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ سدا اسی کی حکومت تھی، سدا اسی کی حکومت رہے گی اس زمین پر، اس عالم میں اور کل عالم میں، کل کائنات میں اسی کا سکہ روا ہے۔ اس ذات کی طرف مجھے اور آپ کو موڑ دیا ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فرمایا اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ جو آدمی توحید کی حفاظت کرتا ہے گویا وہ اسلام کی عمارت کے پہلے پلر کو تعمیر کر رہا ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ خدا کے سوا کہاں جاؤ گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ اللہ کی ذات نے اگر دھتکار دیا، دھکے دے دیے اور خدا اگر تمہیں کافی نہ ہوا، اے لوگوں پھر زمین پر کوئی کافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دربار کے سوا کہاں جاؤ گے؟ کس کو مشکل کشا سمجھو گے؟ اس لیے فرمایا اپنی توحید کی حفاظت کرو، اس کا اقرار کرتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، پایا استقامت میں، پایا ثبات میں کسی نوع کا تزلزل واقع نہ ہو، تمہارے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ نہ ہو، کوئی تمہیں جنبش نہ دے سکے، ہلا نہ سکے، تمہارے اس توحید کے مرکز سے تمہیں کوئی ہٹا نہ سکے۔ لوگوں حالات کیسے بھی ہو، گھڑیاں کیسی بھی ہو، زمین پر کسی نوع کے حالات پائے جاتے ہوں، تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ جب تم اس کا اقرار کر چکے ہو اور تم یہ کہہ چکے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب تم نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب تم پر لازم ہے جب جاؤ کوئی تمہیں اس سے نہ ہٹا سکے، حالات کیسے بھی ہو۔ اور 14 صدی پہلے اگر آپ کو آئینہ دکھائیں تو شاید یہ بات کہہ کر میں اور آپ پیچھا چھڑا لیں اور بھاگنے کی کوشش کریں کہ وہ تو مصطفیٰ کی درسگاہ کے طلبہ تھے، وہ تو حضور کے صحابہ تھے، ان کو تو امام الانبیاء کا ساتھ حاصل تھا۔ ہم کہتے آؤ آؤ انہی کا نقش پا آج بھی زمین پر پایا جاتا ہے۔ لوگوں جیسے بلال مکے میں جمے تھے، خبیب مکے میں جمے تھے، خباب مکے میں جمے تھے، زنیرہ جمی تھی، سمیہ جمی تھی، اور توحید کے یہ متوالے ایک لمحے کے لیے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔